معززین شہر، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس اور مبارک عنوان دے تحت مالک کائنات نے چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے سنوں جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ کسی بھی ضد، مخالفت، دشمنی یا تعصب نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں، بیان دا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سارے دوستاں دی، بھائیاں دی، بزرگاں دی میں منت کردا کہ جتنی دیر گل بات سنو، میری گفتگو یا بعد ہی تشریف لے آمن والے خطباء کرام دی تو دل دے اندر نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی ایک جھلک قرآن و سنت دی روشنی وچ احباب دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تو صرف ایک دن پہلے دا واقعہ ہے۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف نو الوداع آکھنا چاہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف پہنچے، الوداعی انداز حجر اسود دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے اور طواف شروع کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طواف 7 چکر جس ویلے مکمل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ بیت اللہ شریف دے باہر کھلو کے کافی ساری مدت ہو چکی ہے، میں عبادت اللہ دی ادا کردا آیا، اج کیوں نہ ہوئے وقت پتہ نہیں قسمت یا نصیب بیت اللہ شریف دا دیدار نصیب ہوندا ہے یا نہیں ہوندا، اے تے اللہ نو بہتر پتہ ہے۔ میں بیت اللہ شریف دے کمرے دے اندر داخل ہو کے اللہ دی عبادت کراں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کرن تو بعد اس بندے دی منت کرنا شروع کی تھی جس کو بیت اللہ شریف دے تالے دی چابی آئی۔ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی جھلک شروع کرنے لگا۔ ابتدا کلام اللہ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ آیت نمبر 29 سورۃ الحج میرے سامنے 17واں پارہ۔ خوش آمدید دوستو، اس قسم دی آیت پورے قرآن پاک دے اندر اور کسی صورت وچ نہیں ہے جہاں انداز اللہ کریم نے اس مقام دے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرمانے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لوگاں نو چاہیے اگر طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ دا طواف کیتا کریں۔ اتنا عظیم الشان مجمع اور بیدار ہو کے دوستاں نے محبت نال بیت اللہ آکھنا ہے۔ میں دعا کرساں اللہ بیت اللہ دے طواف دی توفیق تانوں دے چھوڑے۔ طواف کیڑے گھر دا کرنا ہے؟
نہیں مسجد گونجے ایمان تازہ ہوئے طواف کیرے گھر دا کرنا ہے بیت اللہ شریف دا کرنا ہے نیت کر لو ذہن دی توجہ کر لو اللہ کریم توفیق بھی طواف دی دے سکتا ہے قادر مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا مور حبس داش کہ تر کا برسد دست بر پائے کبوتر زد ناگہ رسید ایک کیڑی دے دل دے اندر خیال آئے ہے کہ میں بیت اللہ شریف جاواں تے طواف کرن والے حاجیاں دے قدماں تلے شہید ہو جاواں تو چھوٹی جتنی کیڑی کیویں جا سکدی ہے لیکن اللہ کریم نو نیت ارادہ پسند آ گیا ہے رب العالمین نے کبوتر نو حکم دیتا ہے پھڑ پھڑاندا ہویا آیا ہے تے کیڑی دے قریب آ کے بیٹھ گئے ہے اللہ نے حکم دیتا ہے اس دے دل دے اندر خیال پایا کبوتر دے پاؤں نو چمڑوایا کیڑی کبوتر دے پیر نو چمڑ گئی ہے اللہ دے حکم نال کبوتر اڑدا دے سفر کریندیاں صحرا تے دریاواں پہاڑاں جنگلاں نو کراس کریندیاں جس ویلے بیت اللہ شریف دے سامنے مطاف دے اندر جا کے اترے رب العالمین فرمایا کیڑی کبوتر دے پیر نو چھوڑ دے تیری منزل آ گئی ہے ارادہ کرو اللہ توفیق دے سکتے آنکھو چاہیے انشاءاللہ محبت نہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے طواف کرے گھر محبت نال طواف کرے گھر دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بدے کر دینا خوشاب دے دوستو ایک جملہ کھڑ دی اجازت دیو میں اگر بیت اللہ شریف تو علاوہ گل میں تواڈی کرنی خوشاب والے ہو بھائیو سارے تھوڑا سارا دین دا رشتے بہت بڑا اگر بیت اللہ شریف تو علاوہ کسی جگہ دے طواف دی اجازت ہوندی تا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی اجازت ہوندی حاجیاں تو پوچھو جس ویلے حج کرن تو بعد عمرہ دا کرن تو بعد مسجد نبوی شریف دے اندر پہنچ دینا باقی سارے عبادتاں کردے پہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا طواف نہیں کر رہے ہیں قرآن پاک دی تلاوت بھی ہو رہی ہے ریاض الجنہ دے اندر نوافل بھی ادا کیتے جا رہے ہیں اللہ دا ذکر بھی ہو رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ترغو شریف بھی کثرت نال پڑھا جا رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا طواف نہیں ہو رہا خوش آپ دے بھائیوں میں نو اجازت دیو کہ میں جملہ سناواں اگر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی اجازت نہیں تو بادشاہ والے دربار دا طواف کیویں جائز ہو گیا ان خوشاب والے دوست چپ کر گئے بادشاہ والے دربار کا نام کیوں چاہیا طواف صرف بیت اللہ دا وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کو بھارے ہوئے عثمان ابن طلحہ دی منت کر دے بین عثمان ابن طلحہ تھوڑی دیر واسطے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چابی چاہیے ہے عثمان ابن طلحہ نے انکار کر دیتے ہیں کوئی بیت اللہ شریف کی چابی میں تو حوالے نہ کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چابی میرے حوالے نہیں کردہ تھوڑی دیر واسطے میں نو بیت اللہ شریف کا تالا کھول دے میں آمنہ دلال کا دل منگ ہے خانے کعبہ شریف دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کرا عثمان ابن طلحہ کھن لگا کوئی تھوڑے واسطے میں دروازہ نہیں کھولنا اللہ اتنی دل دی سختی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عثمان ابن طلحہ اللہ کریم ایک وقت لیا سی انشاءاللہ تو میرے سامنے سر جھکا کے کھلوتا اسے تے بیت اللہ دی چابی میں آمنہ دلال دے ہاتھ مبارک دے ہونی ہے اللہ کر سکتا ہے آنکھو چا جاگو اللہ کر سکتا ہے عثمان ابن طلحہ نے مذاق بنایا ہے
آخر لگا تھوڑے ساتھیاں نال ظلم تے ستم ہو رہے ہیں. حضرت بلال دے سینے دے پتھر رکھا جا رہے ہیں, تبتی ریت دے گھسیٹا جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ظلم و ستم ہو رہے ہیں. حضرت صہیب نو ہزارہ اتے لٹایا جا رہے ہیں. چربی پگل پگل کے تے اگ نو بجھا رہی ہے. اپنے ساتھیاں نو چھڑاون دی تواڈے اندر طاقت نہیں تے تساں خیال کر دے پے ہو جو بیت اللہ دی چابی میرے کول ہونی ہے. میں نہ مندا کوئی چابی نہیں. یہ گل دوستوں نے یاد رکھنی ہے. میں ذرا تیسرے پارے کا تمہیں حوالہ سناواں ایمان تازہ ہوئے ہے. یہ سورۃ آل عمران میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. سورۃ آل عمران میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. تیسرا پارہ رب العالمین کا قرآن آیت نمبر 26 سے 27 فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آیت کا پس منظر سنو تو ایمان تابع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے دی وجہ تو پیڑ تے تو پتھر بدھے ہوئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاکاراں نے صحابہ کرام دی قدوسی جماعت نے پیڑ تے ایک پتھر بدھے ہوئے تے خندق کھودی جا رہی ہے تے صحابہ کرام دی زبان تے ترانہ جاری ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ہوتے بیعت کی دی ہوئی ہے. جتنے تک ساری روح جسم میں باقی ہے اساں جہاد والا مشن نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی زبان وچ ترانہ سنیا ہے. انہیں ہاتھ مبارک اٹھائیں جاگنا خوشاب دے غیور نوجوانوں. اے او ہاتھ مبارک اللہ دے سامنے اٹھے ہوئے نا کہ جیرے ہاتھاں دا اشارہ ہوئے اللہ چادر دے دو ٹکڑے کر چھوڑے دے. اے او ہاتھ مبارک اٹھے ہوئے نا جیرے پانی دے پیالے ج پہ جاویں 1400 صحابہ کرام دا لشکر پانی پی لیندا ہوندا ہے. اللہ اللہ ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تے زبان مبارک دے صحابہ واسطے دعا جاری ہو گئی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ اصل آرام آخرت نارام میں ہے, اصل سکون تا آخرت سکون ہے, اصل اطمینان تا آخرت اطمینان ہے. اللہ میں آمنا دلال دعا کردا مہاجرین تے انصار دونوں جماعتوں دی مغفرت فرما. صحابہ کرام آگے حضرت اے پتھر دی چٹان ساڈے کول نہیں پئی ٹوٹدی. اچھا مینوں لے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. حدیث پاک وچ آئے تو اس میں انہیں سوچا محبت نال تھوڑا کیویں ایمان ہے اچا دسیا ہے. مہربانی کرے آمنہ دے لال دی زبان سچی اچا کھوچا منن والے آمنہ دے لال دی زبان. کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا ہے اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے. سارے محبت نال سوچا اللہ دے محبوب سچ فرمایا. آخو چا اللہ دے محبوب سچ کہ فرشتے میرا سوال تے تواڈا جواب قلم بند کر رہے ہیں تے کہ پتہ دن قیامت دے سوال جواب بخشے دا ذریعہ بن جائے. 40 جندی جواناں دی طاقت اللہ دے ایک پیغمبر وچ تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جواناں دے برابر. 4000 دنیا دے جواناں دی طاقت اللہ دے پیغمبر دے اندر ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال دا وار کیتے ہے, چٹان دا حصہ ایک ٹوٹا ہے تے سامنے والی جگہ روشن ہوئی ہے, چنگاریاں نکلیاں. دوسرا وار کیتے ہے, دوسرا حصہ ٹوٹ گیا ہے تے سامنے دی جگہ چنگاریاں نال روشن ہوئی ہے. تیسرا وار کیتے چٹان ریزے ریزے ہو گئی ہے, سامنے والی جگہ چنگاریاں نال روشن ہو گئی ہے. آپ نے 3
وار فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، اللہ کریم نے مینوں یمن دے محلات بھی کھا چھوڑے نا، اللہ مینوں شام تے روم دا علاقہ بھی کھا چھوڑے ہے۔ میرے صحابہ تساں انہاں علاقہ نو فتح کرنا ہے۔ منافقاں تاڑی مار دیتی۔ استاد صاحب منافقاں نو صحابہ کرام دا مقام کسی دور دے اندر برداشت نہیں ہویا۔ پتہ نہیں یہ جملہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں؟ منافقاں نو صحابہ دی عظمت کسی دور دے اندر برداشت نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نو فضیلت ملے، منافق برداشت کریں، منافقت نہ ہوئی۔ منافقت تاڑی مار دیتی کہ پیڑ دے پتھر بدھے ہوئے خواب ویکھدے پین یو یمن دا علاقہ فتح کرنے ہے، پیڑ تے پتھر بدھے ہوئے نا تے روم تے ایران دے علاقے فتح کرنے نا۔ جس ویلے منافقہ نے بکواس کیتے رب العالمین فرمائے میرے محبوب جواب تھوڑے ساتھیاں بھی نہیں دینا، تساں بھی جواب نہیں دینا، میں اللہ خود جواب نازل پیا کردا ہاں۔ اللہ فرما دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تھوڑے غریب ساتھیاں دے ہاں بھی ٹھر ونجن۔ تو پریشان ہوئے کھلوتے ہیں، منافقہ بکواس شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن دے اعلان نال صحابہ کرام دے دل ٹھر دے گئے۔ میں یہ خالی دعویٰ نہیں کیتا، دلیل ہے میرے کول، نامہ پڑھا تے سورت لنا سورت الانفال، اے میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام دا اللہ نے مقام بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکے ایماندار ہوئی نا، اللہ کرے جس ویلے اللہ دا ذکر کیتا ونجے انہاں دے دل کب ویندے ہوندے نا۔ تے نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ونجے نا تا ایمانداراں دا ایمان زیادہ تھی ویندے۔ ایماندار کا ٹھرد ہے قرآن نال۔ میری شرح کی سمجھ آ رہی؟ ایماندار کا ہاں ٹھرد ہے قرآن نال۔ اللہ دی طرفوں جواب آیا، منافق سڑتے گئے تے صحابہ ٹھردے گئے۔ آیا جواب، اللہ کریم گرا جواب دیتا ہی۔ اللہ فرما دے اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو ساری بادشاہی دا مالک ہے، جنوں چاہے بادشاہی نال نواز چھوڑے، جس نوں چاہے محروم کر چھوڑے، عزت دا تاج پاوے تاوی تیری مرضی ہے، ذلت دے ٹوئے سڑ چھوڑے تاوی تیری مرضی ہے۔ پروردگار ساری خیر تیرے قبضے وچ ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ ہر شے دے قدرت رکھن والا ہی تو ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قرآن ہے قرآن۔ رات نو دن وچ داخل کر گئے، گرمیاں دے اندر دن نو لمبا کرنا نہیں تو ہے تے دن نو رات ہی داخل کر گئے، سردیاں وچ رات نو لمبا کرنا نہیں تو ہے، زندہ نو مردہ جو گٹھن والا ہی تو ہے، مردہ نو زندہ جو گٹھن والا تو ہے، زندہ مرغی بے جان انڈا تے زندہ چوزا، ہر شے تے قدرت رکھنا
لائی تو بغیر حساب دے روزیاں دیونا لائی تو خوشاب دے بھائیو ذہن حاضر رکھے ہے اللہ نے منافقہ دے منہ تے تھپڑ رسید کی تے اپنی قدرت دا فرمایا جڑا اللہ بادشاہی دے سکدا ہے تے کھس بھی سکدا ہے جڑا اللہ عزت تے ذلت دا مالک ہے عزت دے سکدا ہے جڑا اللہ خیر دا مالک ہے ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے جڑا اللہ رات تے دن دا نظام چلا سکدا ہے زندہ نو مردہ جو مردہ نو زندہ جو کر سکدا ہے بغیر حساب تے روزیاں دے سکدا ہے او اللہ پیڑ تے پتھر بدھن والے صحابہ نو پوری دنیا دا فاتح بھی بنا سکدا ہے شان صحابہ کا نعرہ لگی خوشاب اتنی ہے اس کا آواز ایک بار یاد شان صحابہ پیڑ تے پتھر بننے والا نو ساری دنیا دا فاتح بھی بنا سکتا ہے اچھا مہربانی فرماؤ جی تھوڑا تھوڑا قریب آؤ جی ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا ساتھی قریب آ جاؤ مہربانی فرماؤ جلدی جلدی عثمان ابن طلحہ کھڑا میں چابی نہیں دینی خواب دیکھتے پے ہو چابی دے احباب خیال تھوڑا تھوڑا قریب بیٹا تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو ساتھیوں کو تکلیف نہ ہوئے جڑے کھلو گئے ذہن حاضر توجہ اللہ کریم قادر اسا کے اپنے ساتھیوں چھڑا نہیں سکتے تے تساں کہہ رہے ہو بیت اللہ دی جامی میرے کول ہونی ہے تے اس ویلے جڑے عثمان ابن طلحہ نے ایک گل کی تھی ہائے صحابہ نال ظلم ہوتا رہا کمتر مرحوم نے آکھیا ہے تے کہ عجب ترجمانی کی دی سر جذبات دی لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا اتے پکھ دے انگاراں تے بدن چلدا ریا کہندا کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے پھٹکاں نو رہ لایا صحابہ نے ایک جملہ اور سنو خوشاب دے مسلمانوں صحابہ دی شان زیادہ ہوئے سنیا دا ایمان زیادہ ہوئے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں چابی نہ دے اس کے ساتھیوں نو چھڑاون دی طاقت نہیں تواڈے وچ سانو تا مفت دے اندر کلمہ نصیب ہو گیا نا تا قدر نہیں اے میرے سامنے دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے ام حسبتم من تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب تہاڈا کہ خیال ہے بھج کے تساں جنت داخل ہوے سو اللہ فرماندا ہے نہیں نہیں اجن تا تہاڈے تے او حالات بھی نہیں ہے جے پہلے ایمانداراں تے حالات ہیں جسمانی تکلیف بھی پہنچی مالی پریشانیاں بھی آئیاں اتنے انہاں نو ہلاوے دتے گئے اللہ دا رسول بھی بے قرار ہو گیا ایماندار بھی بے چین ہو گئے تے زبان تے آیا متا نصر اللہ اللہ اتنا تاکس چاہ تیری امداد کڈنا سی اللہ تسلیاں دیتی ہوں فرمایا اللہ تکڑے روے ہے ان نصر اللہ قریب خبردار دھیان نال سن لو اللہ دی مدد قریب ہے جب دے بیٹھے ہو تو اللہ دنا محبت نہ لو کہ دی مدد قریب ہے نہیں مسلمانوں سنیو کس دی مدد قریب ہے کس دی مدد قریب ہے اللہ علی دی مدد سمجھا جی علی دی مدد
الا ان نصر اللہ قریب، یہ میرے سامنے آخری پارہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس ویلے آ جاوے علی دی مدد، نصر اللہ دا مانا علی دی مدد۔ یہ سن لو قرآن میرے ہاتھی چے، اگر کسی نو مغالطہ ہے تو مغالطہ کر چھوڑے۔ رب کعبہ دی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام برحقہ، شیر خدا ہونا برحقہ، داماد مصطفیٰ ہونا برحقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت دا شوہر ہونا برحقہ، حضرت حسن حسین دا والد ہونا برحقہ، حضرت علی دی شان برحق، لیکن اذا جاء نصر اللہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، عثمان ابن طلحہ چابی تو نہیں دے رہا، آپ دروازہ کھول کے مینوں نہیں دے رہا، اللہ ہی وقت لیا سی چابی میرے ہاتھ مبارک پہ ہونی، اس کے کام کرو اپنا، مینوں پتہ ہے ساتھیاں نو چھڑا نہ ہو سکدے تے تو سنگ چابی میرے ہاتھ نہیں، آپ کا دل دکھایا اللہ اللہ۔ دکھی دل نال آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے نا، تے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روانگی دا پروگرام بن گیا ہے، جس ویلے بیت اللہ شریف نو رو رو کے آمنہ بلال الوداع کیتا ہے، اللہم لا اخرج منبر نہ دیکھا الا ارجع الیک، اللہ کعبہ چھوڑن دیتا دل نہیں کرے گا پر کہ کرا ظالم قوم نہیں رہن دے دی۔ لوگ سکھدے سکھدے حسرت کردے کردے ٹر ویندے نا، کعبہ ویکھ نہیں سکدے تے آمنہ دے لال کعبہ نو رو رو کے چھوڑ رہے۔ اللہ جدائیاں آ رہی، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، رب العالمین نے یہ سورت نازل فرما دیتی ہے۔ ایک اشارہ میں سنانا چاہنا سیرت دی جھلک، اللہ فرماتے ہیں الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آیت نمبر 85 سورۃ القصص سے میرے سامنے 20واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر نے کسی موڑ تے آپ نو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہائے ذہن حاضر کرے، جملہ سنانا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری صحیحوال، اس کو دھیرا صحیحوال دریا تو پار بیان پہ کر دینا، شان صحابہ بیان ہو رہی ہے، مقام صحابہ بیان ہو رہے ہے، عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے۔ ایک سنگ ترے ویچن والا گزرے ہے، ریڈیو تے سنگ طرح دا ڈھیر لایا ہوا سا تے آواز لا رہے ہے، لے لو لے لو، اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے ہے، لے لو۔ امیر شریعت نے انہیں زلفاں نو جھٹکا بھی دیتا ہے تے گرج کے فرمایا صحیح والا لے ہو، میری نو من دے ریڑی والے دی من لو، کہ آخر ہے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ، یہ بولی نہیں سمجھ آئی، اچھے سنگ آخو تو صحیح اچھے سنگ۔ اور میں اپنی سرگی دے جملے ہی سناواں، عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے، بھلا سب تو وقت صدیق عمر دے چڑھیے جائیں فیض دی چھلے، او تو اج بھی رسول دے نال ستے نا، یو رب دا ویکھ فضلے۔ دو جا رہے ہجرت کا سفر شروع ہے، اللہ کریم نے قصہ سنایا ہے، اشارہ بہوں قرآن دا سناون لگا ہاں۔ اللہ کریم نے آپ کی تسلی واسطے سورۃ القصص نازل جا فرمائیے۔ اللہ کریم فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھے، میں اللہ تیری تسلی واسطے قرآن نازل کر رہے ہاں۔ اللہ فرمائے ما اوحینا
إلى أم موسى أن أرضعيه آیت نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان بیٹھی ہے فرعون دے فوجی آ گئے میرے محلے وچ میرے معصوم لخت جگر دے ٹکڑے کر دے سن 70,000 بچوں دا قاتل پر جملہ سنو خوشاب دے روشن ضمیرو ظالم فرعون موسیٰ علیہ السلام دے دور والا اس نے بنی اسرائیل دے بچے قتل کرے بچیاں نو کچھ نہ کیا تے سادے دور دے فرعون نے جامع حفصہ دی بچیاں نو ہی معاف نہیں کیتا اس کے سمجھ دیو اللہ دی پکڑ تو ظالم بچہ سے تو مشو مغرور پر حلم خدا 3000 بچیاں یتیم بچیاں فاسفورس بم مار کے جنہ دی ہڈیاں بھی پگھلا دیتیاں گئیاں اللہ تو مشو مغرور پر حلم خدا تیر گیرد سخت گیرد مرتورا اسم مظلومہ بھی انصاف دی درخواست اللہ کے درباری بھیج چھوڑی والدہ پریشان بیٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے دل وچ گل پا چھوڑیے دودھ پیوائی رکھ خطرہ محسوس ہوئے صندوق کے اندر بچے نو لٹا کے پانی دے حوالے کر چھوڑے میں اللہ وعدہ پیا کرتا ہوں تیرے نال انا راتو الیک آیت نمبر 7 اپنے معصوم بچے نو پانی دے اندر صندوق وچ بند کر کے لوڑ چھوڑنا حوالے پانی دے کرنا تیرا کام ہے تے تیرے بچے نو تیری جھولی جو واپس لے آنا میں اللہ دا کام ہے انہیں کی دے اشارہ سنا من لگا موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر جا رہے ہیں پانی بھی موجود ہے اللہ کریم فرما دے قالت لأختہی قصی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اپنی بیٹی نو حکم دیتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ میری بیٹی تو بھی کنارے تے نال نال چل دی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اتے جا رہے ہیں ہمشیرہ نال نال کنارے تے جا رہی ہے جان والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا انہاں دی ہمشیرہ نال دو اے دو جا رہے ہیں تے مدینے دی طرف بھی دو جا رہے ہیں یہ گل سمجھ آئیے دوستان وہاں ہجرت ہو رہی ہے تے اللہ نے قصہ سنایا فرعون سامنے بیٹھے صندوق کھولو ایک صندوق ہے بھائی کڑھیا گیا ہے کھولو موسیٰ علیہ السلام صاحب اللہ سنو سنو خوشاب دے نوجوانوں بزرگوں بھائیوں دل دی کھڑکیاں کھلے جیرے ویلے صندوق کھولا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام ان ظاہر ہوئے جی میں بدلہ دے چھرمٹ وچوں چونویں دا چند باہر نکلدا ہوندا ہے اللہ دا ہر پیغمبر حسین ہوندے ہے بچپن وچ بھی حسین ہوندے ہے لڑکپن تے جوانی وچ بھی حسین ہوندے ہے بڑھاپے وچ بھی حسین ہوندے ہے رب کعبہ دی قسم میرا تے میرے اکابرین تے مشائخ دا عقیدہ ہے نبوت تو بعد بھی پیغمبر حسین ہوندے ہے تے نبوت تو پہلے بھی پیغمبر حسین ہوندے ہے تے مرزا قادیانی تا کانا ہے اور چپ کر رہے ہیں مرزا قادیانی دا کانا ہے تو سار ایک بار اسی موٹر وے بلکسر سے چڑھے رات کا ٹائم ہے 2 بجے دا ساری کار دی بتی بند ہو گئی یہ میں ساتھی قرآن سامنے نہ لگا رہے موٹر وے پولیس آ گئی انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے تو جرمانہ میں کہ جی کوئی پتہ نہیں ہو اتنے موٹر وے کے پیچھے ٹھیک ہے لیٹ اتنے سب بلکسر انٹرچینج تو اندر ہوئے ہیں کوئی تار ہل گئی ہونی ہو مشینری انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے ہم نہیں چلنے دیتے وہ بندہ کوئی اچھا جی آئی بادشاہ ہو سکے مولانا صاحب آگے آپ کو جرمانہ ہو جائے گا آپ یہاں ٹھہر جائیں اسا یقین کرو بھائی 2-3 گھنٹے اتنے رکے رہے جتنے تک جاننا نہ ہویا سانو نہ اگے نہ جان دیتا ایک لائٹ والی گڈی تو نہیں چل سکتی روڈ اتنے ایک لائٹ والا نبی چل سکتا ہے یہ تو ذاتی تجربہ سارا قتل کرو اس بچے نو بی بی آسی آنکھن لگی میں قتل نہ ہون دے دی میں تو اس نو 4 میاں بیوی قرآن میں جو سنانا ہونا سنو ایمان تازہ کرو تے حبے صحابہ رکھن والے نوجوانوں سبحان اللہ کھڑا موقع بھی آ گیا ہے 4 میاں
بیوی اللہ نے قرآن بیان کی تیرا نمبر 1 خامد کافر ہے تے بیوی بھی کافر ہے خامد ابو لہب ہے تے بیوی ام جمیل دونوں کافر خامد کافر ہے بیوی ایماندار ہے خامد فرعون ہے تے بیوی آسیہ ہے خامد کافر نہیں مومن ہے تے بیوی کافر ہے خامد حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام تے بیویاں کافرہ تے نمبر 4 خامد بھی ایماندار ہے تے بیوی بھی ایماندار ہے خامد محمد ہے بیوی عائشہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی آسیہ کھن لگی قتل نہ ہو مننے دی مجبور ہو گیا فرعون دودھ پیواؤ اسے دائی دا دودھ نہیں پی رہے ہمشیرہ نال کھلوتی ہوئی ہے خیال کرے آکھن لگی حلت اللکم لاہل بیتی یکفنونہو لکم اجازت ہو دے ایک دائی دا پتہ میں دستیاں کیڑی او فلانا محلہ فلانا علاقہ فرعون کھن لگا اس نے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھن لگی او شرم و حیا والی عورت بغیر مجبوری دے گھر تو باہر نہیں نکل دی ہوں دی یہ دودھ پیواؤنا ہے بچے نو لے کے اٹھے جاؤ اللہ اللہ ایک راز ہم نہیں کیتا پہنچ گئے ہن خیال آ گیا میں اپنی منزل دے قریب سیرت دی جھلک جس ویلے موسیٰ علیہ السلام آئے ہن تا دو ہن جب دے بیٹھے ہو دو ہمشیرہ دے موسیٰ علیہ السلام تے جس ویلے اللہ والدہ دی چھولے وچ واپس لے کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے فرددنا الی امہ جس ویلے میلا واپس لے کے آیا ہزارہ سپاہیاں تے فوجیاں دا لشکر پہرے واسطے نال آ رہے ہیں میرے محبوب جی میں میلا موسیٰ علیہ السلام واپس لے آیا ہم تواڈے نال بھی میلا وعدہ بیان کردا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد او بھی دو ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انہاں دی ہمشیرہ تساں بھی دو جا رہے ہو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے جس ویلے میلا واپس مکے لے گیا سا 10,000 صحابہ دا لشکر تواڈے نال ہونے کی گل تو دسو جا خوشاب دے بھائیو اللہ دا وعدہ سچا اچھا اچھا اللہ دا وعدہ منن والے اللہ دا وعدہ آپ پہنچے بیت اللہ شریف بندے سر جھکا کے کھلوتے ہیں 2000 بندہ کھلوتے ہیں آپ نے فرمایا مکے والے ہو آج دسو میں کیڑا سلوک کراں تواڈے نال کب دے کھلوتے ہیں شرمندگی دوسر تلے کی دی کھلوتے ہیں آخر لگے انت الکریم ابن الکریم تساں شرافت پہ کرو سانو تورے تو معافی دی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او جواب تانوں دیون لگا جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم کرنے والے بھائیاں نو جواب دیتا ہے قال لا تسریب علیکم اليوم اے میرے سامنے 13واں پارا تے سورۃ یوسف رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ اللہ آیت نمبر 98 اللہ آیت نمبر 92 قرآن پاک حضرت یوسف علیہ السلام والا جواب میں ساریاں سیاتیاں تو معاف کیتیاں تھوڑے دے کوئی گرفت الزام نہیں 2000 بندہ دی زبان وچوں نکلے ہے اشہد اللہ الہ پڑھو چا خوشاب والے ہو پچھلے مہینے لاہور پنجاب اسمبلی کے اندر اجلاس ہو رہا ہے اجلاس جاری ہے ڈپٹی سپیکر سردار شوکت رضا مزاری اسمبلی دی کاروائی دے دوران اپنی کرسی تے بیٹھا ہوئے ہے جسم وچوں روح نکل گئی ہے نال والے بندے نوں پتہ ہی نہیں چلا نال والے بندے گل کی تھی سردار صاحب خاموش بیٹھے پکڑ کے ہلایا جسم تلے گر گئی ہے ڈیڈ باڈی رجحان بھیجی گئی جتھے جنازہ ہویا ہے کیا پتا اسمبلی دی کاروائی دے دوران روح نکل گئی ہے کلمہ نصیب پتہ نہیں ہویا کہ نہیں ہویا دعا کرو اللہ پوری موت تو بچاوے آمین آکھو
2000 بندہ دی زبان وچوں نکلے ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عثمان ابن طلحہ کی دے گیا. کوئی جس چابی نہیں دیتی سامنے کھلوتا ہوا ہے سر جھکا کے آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ چابی مینو دے. گل یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ چابی مینو دے. انہیں ذرا پیچھے ہٹن لگے پسو پیش کرن لگے چابی مینو نہ دیونی پوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھ نو جھٹکا ماریا ہے تے چابی کھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے جے رکھیے. آپ نے فرمایا 8 سال پہلے علی گل یاد کر عثمان ابن طلحہ جس ویلے میں اللہ دے حکم نال تینوں سنایا ہے تو سر جھکا کے کھلوتا اسے بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ مبارک کی چونی ہے. اس ویلے تے مذاق کیتے ہاں تانا زنی کیتی ہوئی ٹوک بازی کیتی ہوئی. اللہ نے وعدہ سچا کر وکھایا کہ نہیں؟ ہن دس کہ کرنا چاہیے تیرے نال؟ کہ جواب دے؟ حضرت علی بول پے حضرت عباس بول پے اللہ دے محبوب چابی سانو دے دیو. آپ نے فرمایا نہیں نہیں عثمان ابن طلحہ تین دم آمنہ دلال تھوڑی دیر واسطے چابی نہیں دیتی تے میں آمنہ دلال قیامت تک چابی تیرے حوالے کر رہا. اور یہ گل میں سنامنی ہے دوستو فیصلہ تساں کرنا ہے. یہ میرے سامنے 29واں پارہ تے سورۃ دنا ہے سورۃ القلم. اللہ فرمانے کلا خلق النظیم آیت نمبر 4. جتنا سونا تے پیارا تے اونچا اخلاق میں اپنے محبوب دا بنایا ہے اپنے محبوب دے نال دا اخلاق کسے دا نہیں بنایا. اونچا دسے قرآن سچا قرآن سچا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کر رہے ہیں. خیال کرے کہ ربیع الاول دا مہینہ گزرے خوشاب کا سارا راہ گزر ہویا بینر لگے ہوئے میلاد دے بولی سے میلاد دا بڑے ادب نال احترام نال میلاد دا کی مطلب بولی سے تو پتہ نہیں میلاد دا معنی ولادت. اچھا پیدائش جیا جیا پیدا ہونا والدہ دے پیڑ وچوں. یہ محفل میلاد منائی جا رہی ہے محفل میلاد سجائی جا رہی ہے چھٹیاں لگائیاں جا رہی ہیں جلوس کٹھے جا رہے ہیں رنگ برنگے لباس پائے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر اپنا میلاد منواون دا کوئی نہ ہے. خیال کرے تو سب فیصلہ کرنا ہے خوشاب والے ہو افسار فیصلہ کرنا ہے. غیور نوجوانوں نے حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے میلاد واسطے ہوئے کر گئے دونوں تو صحیح ہے. حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے میلاد واسطے ہوئے. حضرت بلال دے بول دیتا ہو نا صحابہ نو منن والے ہو حضرت بلال دے سینے تے پتھر میلاد واسطے رکھے گئے. بولو تو صحیح. حضرت صہیب نو انگارا تے میلاد واسطے لٹایا گیا ہے. نہیں 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 حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے میلاد واسطے نہیں ہوئے آمنہ دلال دی سیرت تے دعوت واسطے ہوئے. حضرت بلال دے سینے تے پتھر میلاد واسطے نہیں رکھے گئے آمنہ دلال دی سیرت نو منن دی وجہ تو رکھے گئے آپ دی دعوت نو تسلیم کرن دی وجہ تو رکھے گئے. حضرت صہیب نو انگاراں دے لٹایا گیا ہے میلاد دی خاطر نہیں لٹایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے سیرت دی خاطر لٹایا گیا ہے. خیال کرے میلاد دا معنی پیدائش آمنہ دلال اے دا نام منوانا چاہندے ہیں کہ میں ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیدا ہویا من لو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ دنا آمنہ ہی من لو والدنا جناب عبداللہ ہی من لو. اے گلاں تا آپ دے دشمن بھی من دے ہن. جاگو جاگو میلاد دا نام کر کے آپ دی سیرت تے پردے پاتے جا رہے ہیں. یہ دیکھو پردہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ ہے، فیصلہ تسا کرنا ہے دوستو، اللہ نے موی کھاونا میں تے تسا انصاف کرنا ہے۔ پردہ لگا ہوا ہے، آپ نے پانی دا پیالہ منگوایا ہے، ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر پایا ہے، فرمایا پانی دا پیالہ پردے دی اوٹ وچ عورتاں دے پاسے بھیج چھوڑو، عورتاں نوں آکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ پاندیاں وئیں نا تے بیعت میں آمنہ دے نال ہو گئی ہے۔ آپ نے چادر مبارک دا کونا پکڑیا ہے، چادر لمبی کر کے عورتاں دے پاسے بھیج چھوڑیے، فرمایا میری چادر نو پکڑ لو تے بیعت تہاڈی میری ہو گئی ہے۔ ایک پردے دے پچھوں ایک عورت بول پئی ہے جہدا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آکھن لگی اے جڑا کپڑا درمیان وچ پردہ میں اپنا ہاتھ باہر کڈ دیاں، اللہ دے محبوب صاف نہیں میرے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت لو جی میں مرداں تو بیعت لیندے ہو تاں میری تسلی ہونی ہے۔ سیرت سنیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار خبردار، بیعت کرنی ہے تا پانی دے پیالے وچ ہاتھ پا، بیعت کرنی ہے تا میری چادر نو پکڑ، پردے دے تلو ہاتھ باہر نہ کڈے۔ میں آمنہ دلال نے اج تک کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ نہیں لایا۔ توجہ کرے بھائی دوستار، باقی دوست جے آمنہ دلال اس عورت دے حد دے اتے حد رکھے نہ چاہ، آپ دے اتے کوئی بندہ بھی شک نہیں کر سکتا۔ دسو کر سکتا ہے؟ اچھا دسو مسلمانوں، کر سکتا ہے؟ جرا پیغمبر تے شک کرے مسلمان ہی نہیں، پیغمبر دی نیت تے شک کرے ایماندار ہی نہیں۔ پر قربان ہویاں ساری امت دیاں عورتاں دی روحانی بیٹیاں، فرمایا ہاتھ بار نہ کڈھے۔ یہ ہن سیرت مولوی صاحب کی میں سناوے، جس مولوی صاحب دے پیر صاحب عورتاں تو مٹھیاں بھرواندے ن، یہ سیرت سنے سی ہن چپ کر گیا ہو۔ اس دا میلاد اکھواونا ہے، میلاد منواونا ہے، میلاد گل کرنی ہے، بس آپ پیدا ہوئے والدہ دنا جناب آمنہ، والدنا جناب عبداللہ، ربیع الاول دا مہینہ پیدا، اس دا ایک گلاں سناونیاں جے سیرت سناوے اپنا کردار ننگا ہوندا ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ آؤ سیرت سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے گئے، میری بیٹی فاطمہ کدے گئی؟ حدیث پاک بھی آیا ہے، آپ حیران، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں، بیٹی ٹھہر جا۔ آپ نے فرمایا دس کیڑے پاس ہو کے آ رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں ابا جان اے میرے پڑوس وچ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، میں اس دے گھر وچ افسوس کرن گئی ہم، تعزیت واسطے گئی ہوئی ہم۔ آپ دا سوال سنے، آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی مرن والے دی قبر تو ہو کے تے نہیں آندی پئی، قبر پر تو نہیں گئی تھی۔ حضرت فاطمہ دا جواب سنیا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردی ابا جی میں مرن والے دی قبر تے کیویں جا سکدی ہم، مینوں تہاڈی حدیث پاک یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور، جڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں تے جاویں نا انہاں عورتاں دے اللہ دی لعنت ہوے۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ پہلے تو حدیث سنی ہوئی ہے، اج تو ہی گل بھی سن لے، جے تو مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تا تینوں جنت دی خوشبو سنگنا بھی نصیب نہ ہوئے۔ ہاں مولوی صاحب یہ حدیث سنے سی جرا آپ قبراں دی آمدنی کھاندا ہے، انصاف تک کرو چل راضی ہونے، ہن ڈر گئے ہو؟ جرا آپ درباراں دی آمدنی کھاندا ہے وہ حدیث کیویں سنے سی؟ سن دے بیٹھے ہو؟ اے سیرت اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمنوں ہی معاف کیتا، جڑا علماء دیوبند روزانہ گالیاں دے رہے ہیں اس کی نبی دی سیرت عمل کیتا ہے؟ علماء دیوبند دے خلاف جڑا زبان دراز کر رہے ہیں یہ کیویں آمنہ دلال دی سیرت عمل کر رہے ہیں؟ اساں تا اس محبوب نو مندے ہیں کہ
کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اے سیرہ کو کی میں بیان کر سی اس کا میلاد بھی رٹ لونی ہے۔ سنو، خوشاب والے سادے لوگ بادشاہ میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے، پتہ ہے پہلا میلادی ابو لہب بھائی سن دے بیٹھے ہو، یہ ہوں جملہ میرے خیال کو سخت جی آ گیا ہے، یکدم تسا چپ کر گئے ہو کہ قرآن پاک پہلے میلادی دا ذکر سنیا ہے۔ اللہ فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی خبر سن کے خوشی دے اندر آ کے اپنی انگلی دے اشارے نال ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ نو آزاد کیتے ہیں۔ میلاد دیاں خوشیاں مناون والا پہلا میلادی چاچا